دریافت فرمایا ہے کہ عمان میں اس وقت جو عبادی موجود ہیں کیا ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ عبادی فرقہ جو عمان میں ہے بھیا ہمیں اس کی صحیح انفارمیشنز نہیں ہے۔ کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے، جو کچھ عمان والے بیان کرتے ہیں، جو ان کا عقیدہ ہے، وہ اتنی مختلف چیزیں ہیں کہ ان کے بارے میں جب تک کم سے کم ہم خود ان سے نہ مل لیں، پوچھ نہ لیں، کوئی فیصلہ کرنا جائز ہی نہیں۔ اب کتابوں میں ان کے عقیدے جو لکھے ہیں اس کے مطابق ولیعذ باللہ وہ غیر مسلم قرار پاتے ہیں، اور کسی کو غیر مسلم کہنا بہت بہت دلائل اور بہت نازک کام۔ جو وہاں کے عمان کے اہل السنہ ملے ہیں وہ بالکل انہیں مسلمان بتاتے ہیں۔ تو اب اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں کہ ان کے علماء سے ملا جائے، ان سے پوچھا جائے، تو وہ اگر کوئی اپنے بارے میں انفارم کریں تو اس بیس پہ پھر فتویٰ ہوگا نا۔ تو بہتر یہی ہے کہ عمان میں جو اہل السنہ کے علماء ہیں انہی سے دریافت کر لیا جائے۔ کسی کی گمراہی یا کسی کے پیچھے نماز ہونا نہ ہونا، یہ فتویٰ دینا اللہ کے ہاں آخرت میں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا ہے، اور ہم اتنا بڑا خطرہ مول لینے کو بالکل تیار نہیں ہیں۔ یہ ان سے پوچھنا چاہیے۔ کینیڈا سے عمان تک کے سفر میں جو نمازیں قضا ہو گئیں، ان کی قضا میں پوری نماز پڑھنی چاہیے یا پھر قصر؟ قصر میاں یہ قاف اور صاد سے ہے، اور آپ نے کاف کشش والا اور سین 3 شوشوں والا لکھ دیا ہے، ایسے نہیں ہے۔ یہ اردو کیوں خراب کرتے ہیں آپ؟ عمان میں رکنے کی نیت 14 دن یا کم تھی۔ دیکھیں، سفر میں جب بھی نماز قضا ہو جائے نا تو جتنی واجب تھی اتنی ادائیگی ہے۔ آسان سا قاعدہ ہے۔ 4 رکعتوں کی نماز، سفر میں 2 رکعتیں رہ گئیں، یہ 2 قضا ہوئیں، جب آپ پڑھیں گے تو 2 پڑھیں گے، 4 نہیں پڑھیں گے۔ تاکہ 4 پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، 2 ہی پڑھنی۔ تو 14 دن سے کم جب آپ نے ٹھہرنا تھا تو پھر عمان میں رکنے کی نیت کم تھی تو آپ مسافر ہوئے۔ جب مسافر ہوئے تو وہاں جتنی بھی نمازیں رہ گئیں سب کو جب آپ قضا ادا کریں گے تو اتنی یعنی آدھی پڑھیں۔ دعا، یہ آپ کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں نے دریافت کیا، ہماری کسی سابق بیان کا حوالہ دیا ہے۔ صحیح مسلم میں جہاں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کیسے پڑھتے تھے، وہاں پر یہ دعا آئی ہے۔ اور اصل ہم نے بیان کسی میں بھی جو ذکر کیا ہے وہ اس بات کا جواب دیا ہے کہ بہت لوگ پوچھتے ہیں کہ 73 نمبر بس کون سی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم 72 جہنمی ہیں اور 73واں فرقہ جو ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ سمجھنا چاہیے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 72 فرقوں کی تقسیم ارشاد فرمائی تھی، یہ نہیں ہے کہ وہ سارے نان مسلم ہو جائیں گے، کافر ہو جائیں گے۔ وہ اعتقاد میں اہل السنہ کے علاوہ ہوں گے، لیکن اگر اللہ چاہے تو انہیں اس غلط عقیدے کی سزا دے گا، اور پھر بہرحال وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گئے، جائیں گے وہ بھی جنت۔ مثلاً ایک آدمی کا ہمارے نزدیک اہل السنہ پوری حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی امتیں اس طرح بٹ گئی تھیں، تم اس طرح بٹ جاؤ گے، اور 72 گمراہ اور ایک ہدایت پہ۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول ہدایت پہ کون ہوگا؟ تو آپ نے کہا ما انا علیہ و اصحابی، وہ میری راہ ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی راہ ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں جو تقسیم ہے کہ چاروں خلفاء سب صحابہ رضی اللہ عنہ سے الگ ترتیب افضل ہے، پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان اور پھر علی رضی اللہ عنہ، یہ ترتیب کا مانا جانا ضروری ہے، جسے ہم اہل السنہ کہتے ہیں۔
ایک آدمی کہتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے افضل تھے، تو یہ اس نے اپنے عقیدے میں ایک چیز جو بتائی یا کی ہے یہ گڑبڑ ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب کہ اگر صرف احادیث پر نظر کی جائے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے نمبر پہ ہیں، سب سے افضل ہیں، لیکن اہل السنہ نے اسے قرار دیا عقیدے میں، تو میں اس کی جسارت نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ ہم اہل السنہ تو خلافت میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی اتنے ہی بالکل کلیئر ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من بعدی عمر، میرے بعد عمر آئے گا، تو کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ باقی تینوں خلفاء، دو سے تو ہیں ہی افضل، ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بھی افضل ہیں، لیکن اہل سنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بتایا کہ میرے بعد آئے گا، اور اللہ نے ابوبکر کے متعلق یہ کہا ہے کہ اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں اکٹھے تھے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ تو جناب بعد میں کیا آتے، وہ تو ساتھ ہیں، تو کہتے ہیں جو ساتھ ہے اور جو بعد میں ہے دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے یہ عقیدے کی ایک بدعت ہوگی۔ ایک آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں نہیں دکھائی دے، مومن اللہ کی زیارت نہیں ہوگی، ہم کہتے ہیں یہ عقیدے کی بدعت ہے۔ اب اس پہ اللہ کسی کو سزا دے اور جہنم سے نجات دے دے سزا سے، دونوں چیزیں اللہ کے قبضے میں۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، اہل تشیع کا عقیدہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اللہ کی رؤیت، اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا۔ ہم اہل سنہ پکے ہیں اس بات پہ کہ یقیناً ایمان والوں کو قیامت میں جنت میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی زیارت وہ کریں گے اپنے اپنے درجے کے مطابق۔ تو اب یہ جو عقیدے کی بدعت ہے یہ کفر نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اللہ چاہے تو معاف فرما دے، اللہ چاہے تو اس پہ سزا دے کہ غلط عقیدہ لکھ کے میرے پاس کیوں آئے، یہ ہے وہ چیز۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ 72 اور 73 کا فرق کفر اور اسلام کا نہیں ہے، وہ عقیدے کے آگے پیچھے ہونا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ حل بتایا گیا ہوگا اسی دعا کا، پھر اس کے متعلق پوچھ رہے ہیں، تو دیکھیے وہ مسلم کی روایت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائی، یہودی، مسلمان، مجوسی، ایرانی جو دو خداؤں کے ماننے والے تھے، اللہ نے قرآن میں اسی لیے کہا کہ لا تتخذوا الہین اثنین، لوگوں دو خدا مت ماننا۔ عربوں میں کون دو خدا مانتا تھا؟ یہ تو سارے عجمی مانتے تھے، ایرانی مانتے تھے، ایک اہرمن اور ایک یزداں، ایک شر کا خدا اور ایک خیر کا خدا۔ اللہ نے انہیں منع فرمایا، اور مشرکین مکہ کو تو اللہ نے منع فرمایا ہی تھا۔ تو اس لیے وہ جو اختلاف مذاہب کا اس وقت تھا اب بھی ہے، مذاہب میں اختلاف قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا۔ مذہب کی زمین بہت زرخیز ہوتی ہے، اس پہ کانٹے بھی اگیں گے، اس میں پھول بھی اگیں گے، اس میں سبزی بھی لگے گی، اس میں اور چیزیں، ہر چیز لگتی ہے۔ مذہب کی زمین کے متعلق یہ سوچنا بھی غلط ہے کہ یہ زمین بانجھ ہو جائے۔ کفر بھی اس کی زمین سے پیدا ہوگا، اسلام بھی پیدا ہوگا، اسلام میں بھی فرقے بنیں گے، کفر میں بھی فرقے بنیں گے۔ مذہب کی زمین قیامت تک کے لیے زرخیز ہے، اور یہ امتحان ہے ہمارا کہ ہم کانٹوں میں اپنے آپ کو الجھاتے ہیں یا پھولوں میں، سبزی اس سے حاصل کرتے ہیں، یہ وہ چیزیں جو اپنے ٹیسٹ میں، ذائقے میں کڑوی اور جس میں انسان کے لیے زہر ہیں، ہم وہ لیتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے رہے کہ اللہ جو حق ہے مجھے اس کے ساتھ رکھ، اللہ جہاں سچائی ہے وہاں لے جا۔ ہمارے زمانے میں بھی یہی دعا مانگنی چاہیے کہ پروردگار جہاں سچائی ہے بس وہاں لے جا، جہاں صحیح چیز ہے وہاں لے جا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا جو مانگتے تھے
زاد المعاد میں ابن قیم رحمۃ اللہ نے بھی نقل کیا، اصل تو وہ صحیح مسلم ہے۔ صحیح مسلم کی پہلی جلد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی دعاؤں میں بہترین دعا یہ تھی کہ عرض کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں اللہم رب جبرائیل، یہ لفظ دو طرح سے پڑھا گیا، جبریل اور جبرائیل۔ حدیث کے نسخوں میں را کے بعد الف آیا ہے، جبرا، تو وہ الف جو ہے وہ پڑھنا ہے، تو جب وہ پڑھیں گے را کے بعد الف تو پھر ہوگا اللہم رب جبرائیل، اور اگر الف نہ ہو تو پھر اسے پڑھیں گے اللہم رب جبریل۔ الف اٹھ گیا نا تو اسے نہیں پڑھا نا، تو را کو حمزہ کے ساتھ ملا دیا، دونوں طرح ٹھیک ہے۔ کوئی پڑھتا ہے اللہم رب جبرائیل، بالکل ٹھیک ہے، حدیث میں یہی آیا ہے۔ کوئی پڑھتا ہے اللہم رب جبریل، وہ بھی ٹھیک پڑھتا ہے کیونکہ فرشتہ تو ایک ہی مراد ہے نا۔ و میکائیل و اسرافیل، تین فرشتوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے، اسرائیل نہیں کہا کیونکہ اسرائیل موت سے تعلق رکھتا ہے نا، اور جبریل امین فرشتے ہیں علم کے، اور میکائیل فرشتے ہیں، ہیڈ ہیں اس ڈپارٹمنٹ پورا جو اللہ نے بارشوں کے لیے نظام رکھا ہے۔ ہندو مت کو یہاں غلطی ہوئی ہے ہم سے، اور ہندو توا میں یہ جو ہے نا ان کے انہوں نے بت بنا لیے کہ جبریل، میکائیل اور اسرافیل یہ تینوں ہیں، تو بت بنا کے ان کو پوجنے لگے کہ آپ بارش دے دیجئے۔ اسلام نے سکھایا کہ ان کے قبضے میں کچھ نہیں ہے، یہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، HOD ہیں اس محکمے کے، ان سے کیا مانگنا ہے، اصل میں اللہ سے مانگو۔ تو اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اور اسرافیل کا ذکر کیا کیونکہ قیامت اس کے ساتھ وابستہ ہے، ایک جہان پورا اگلا جہان، تو تینوں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال فرمایا کہ ان کے لیے جو زندگی، روئیدگی، نئی دنیا، نئی چیز بتاتے ہیں۔ جبریل امین علم کے ذریعے، میکائیل فرشتے، وہ بارش ہوتی ہے، زمین سے نباتات اگتی ہیں، اور اسرافیل جو ایک نئے جہان کی طرف لوگوں کو لے جائے گا۔ فاطر السماوات والارض، فاطر کہتے ہیں بغیر مثال کے کوئی چیز پیدا کرنے والا۔ اس کائنات جیسی کائنات پہلے نہیں تھی، انسانوں جیسی کوئی مخلوق پہلے تھی ہی نہیں۔ اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اور عجیب و غریب مخلوق۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ تیار ہوا تو شیطان یہ دیکھنے کے لیے آیا کہ یہ کیا مخلوق پیدا کی جا رہی۔ اس نے جنات کو دیکھا تھا، فرشتوں کو، انسانوں کو تھوڑا ہی دیکھا تھا۔ بات ایسی یاد آتی ہے کہ اب تو وہ انسانوں سے بھی پناہ مانگتا ہے کہ تم ایسے ہو، میرے بھی پیر و مرشد نکلے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں لکھا ہے کہ صوفی نے شیطان کو دیکھا، خاموش و بیکار نشستائی، بالکل چپتا بیکار بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا ارے شیطان تم، اس کا ہاں میں، اس کا تمہارا بالکل چپ ہو، کوئی کام کاج نہیں کر رہے، کس طرح بیٹھے ہو؟ اس نے کہا علماء ان وقت کارمن، اس وقت کے جو مولوی ہیں نا یہ میرے کام کو کر رہے ہیں، فساد پھیلانے کو یہ کافی ہیں، جب سے انہوں نے کام شروع کیے ہوئے ہیں میں بیکار ہوں۔ علامہ اقبال نے کہا نا کارم اللہ فی سبیل اللہ فساد۔ ہمارے زمانے میں بہت سے علماء کفر اور شرک اور بدعت، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جہالت ہے، علم ہے نہیں، اور چاہے ان کی نیت کتنی بھی ٹھیک ہو لیکن گمراہ کرنے پہ لوگوں کو۔ فاطر السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا کرنے والے رب، عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب غیب کو جاننے والا، جو موجود ہے سامنے چیز ان کو پہچاننے والا، انت تحکم بین عبادک، اللہ آپ آخری فیصلہ، فائنل ڈیسیژن آپ کیا ہوگا
فیما کانوا فیہ یختلفون، لوگ جن چیزوں میں دنیا میں جھگڑتے رہے، آخری فیصلہ اے پروردگار آپ نے کرنا ہے۔ اہدنی، مجھے اللہ ہدایت پہ رکھیے، لما اختلف فیہ من الحق باذنک، اللہ میں ہدایت پہ رہوں آپ کے حکم کے مطابق۔ اللہ حکم کر دیں، میری نصیب میں لکھ دیں، فرشتوں کو بتا دیں کہ اللہ مجھے وہ ہدایت پہ رکھیں ان اختلافات میں جو میرے زمانے میں مذاہب کے درمیان ہو گئے۔ مذہبی طبقے جتنے بھی ہیں آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، اللہ اس میں سے کون سی ڈائریکٹ تجھ تک راہ پہنچاتی ہے، وہی 73 نمبر، ڈائریکٹ بغیر عذاب کے جنت ملنا، بغیر حساب و کتاب کے صحیح عقیدے کا ہونا۔ اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو آپ چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ یہ لفظ جو آیا نا باذنک، اللہ اپنے حکم کے مطابق، یعنی اللہ کے اس میں ہادی کی تجلیات مجھ پر پڑے۔ بہت بڑی بات، کسی شخص پہ اللہ کے اسم ہادی کی تجلیات جب پڑھنا شروع ہوتی ہیں نا تو اس کی زندگی آہستہ آہستہ تبدیل ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم موت سے 1 سال پہلے اسے دیکھو گے تو آہستہ آہستہ تبدیل ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی موت صحیح عقیدے پہ آ جائے گی۔ تو اسم ہادی کی تجلیات پڑھتی ہیں۔ اتنی اہم بات ہے یہ کہ انسان پہ اللہ کے صفت ہادی کی تجلیات پڑتی ہیں اور اللہ کی صفت ضال کی تجلیات بھی پڑتی ہیں۔ ولیعوذ باللہ، ولیعوذ باللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساری زندگی خدا کی عبادت کرتا رہتا ہے صحیح آدمی، اور موت میں اور اس میں جب ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے نا تو یہ آدمی کفر اختیار کر لیتا ہے۔ اتنی خطرناک بات ہے، اس سے کون پیشن گوئی کر سکتا ہے کہ میں نے ضروری ہدایت پہ مرنا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور فرمایا ساری زندگی کفر پہ گزارتا ہے اور جنت میں اور اس کے درمیان ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور اللہ اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو اس میں ہادی کی تجلیات بھی پڑتی ہیں، اس میں ضال اور مضل کی تجلیات بھی اللہ کی طرف سے پڑتی ہیں، بہت نازک۔ حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بات سناتے تھے، فرماتے تھے کہ ہمارے نانا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں دلی محلِ کلاں ایک جگہ ہے، وہاں پڑھاتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی پڑھاتے رہے۔ فرمایا نانا کے پاس ان کے ایک ہندو دوست آتے تھے محلے سے، تو بیٹھے رہتے تھے، ہم نئے نئے لڑکے تھے، ہم کہتے تھے آپس میں کہ یار نانا کیوں نہیں اس کو اسلام کی دعوت دیتے، یہ تو کفر پہ ہے، یہ تو مر گیا تو ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا۔ تو ہم نے نانا سے عرض بھی کیا کہ نانا آپ اس سے ہندو کو مسلمان بنائیں، اسے دعوت دیں، تو نانا چپ رہے، ہنستے مسکراتے تھے، ہمیں ٹال دیتے تھے۔ نانا کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد اب جب کوئی اس کے لیے یاری دوستی کسی سے نہ رہی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آتا تھا تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ بیٹوں نے مارا اور گھر سے نکال دیا، تو میرے پاس آ گیا، کہنے لگا بچے تم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت سے، نانا کہ تمہارے یہ وہ، اگر مجھے یہاں ایک کمرہ دے دو، گھر والوں نے نکال دیا ہے، تو بچے میں بھی کوئی زندگی کے باقی دن، تو ہم نے دے دیا۔ نانا کے احترام میں ایک چھوٹا سا حجرہ تھا، اور وہ صبح اٹھتے تھے اور کنویں سے نہاتے تھے، پھر اپنی مورتی رکھتے تھے، پھر رام 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 جپتے تھے۔ تو مجھے کئی بار خیال آیا کہ یہاں سارا دن کتاب و سنت، قرآن حدیث پڑھایا جاتا ہے، یہ کیا حرکت ہے ان لوگوں کو؟ اور پھر شرم آتی تھی کہ نانا کے دوست ہیں، نانا نے کبھی نہیں کہا تو یار کچھ ہو گئی نا، چل لیں۔ وفات سے 1 ہفتہ پہلے آئے اور مجھے کہنے لگے کہ بیٹے تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ میں مر گیا تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہوں گا، اور تمہارے نانا جنت میں گئے، ایمان پہ گئے، اسلام پہ گئے۔ تو میں سنتا رہا،
پھر انہوں نے کہا بیٹے مجھے بھی مسلمان کر دو، میں چاہتا ہوں تمہارے نانا کے ساتھ آخرت میں رہوں، تم بھی اور ہم بھی اس کے تو قائل ہیں نا کہ دنیا کے بعد ایک اور دنیا، تو جہاں تمہارے نانا گئے وہاں میں بھی جاؤں۔ تو فرمایا میں نے اسے مسلمان کر لیا، 1 ہفتے بعد انتقال ہو گیا۔ تو مجھے حدیث سمجھ میں آئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور کفر سے ایمان اور ایمان سے کفر آ جاتا ہے، بِإِذْنِ کا، اللہ تیرے حکم کے ساتھ۔ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق بإذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم۔ اس لیے ہمیشہ کبھی اپنے عقیدے پہ جس فرقے اور طبقے سے تعلقات رکھتے ہیں ان سے کسی سے بھی دل میں کبھی وساوس آنے لگے، شک پیدا ہونے لگے، ہمیشہ اللہ سے دعا مانگتے رہو، اس لیے کہ شخصیت پرستی مطلوب نہیں ہے، اللہ مطلوب ہے، اللہ مقصود ہے، اس تک پہنچنا ہے۔ دریافت فرمایا کہ امریکہ میں بہت سی رفاہی تنظیمیں خون عطیہ کرنے کی ترغیب دیتی ہیں، اور اس کے بدلے میں خیر سگالی اور حوصلہ افزائی کے طور پہ بعض تنظیمیں بعض اوقات واؤچرز، قمیض، جیکٹ، چھتری وغیرہ دیتی ہیں۔ کیا مسلمان کے لیے ان اشیاء کو استعمال کرنا جائز ہے؟ چونکہ ایک حدیث میں آیا ہے شاید جس میں خون کے عطیے کے بدلے میں رقم لینے کی ممانعت ہے، کیا ان اشیاء کو حاصل کرنا بشمول نقد واؤچر اس حدیث کے زمرے میں آئے گا؟ برائے مہربانی رہنمائی۔ ٹیکسس سے رضوان صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے۔ دیکھیں بچے، اس میں خون کی خرید و فروخت نہیں ہوگی، وہ تو صرف حوصلہ بڑھانے کے لیے کوئی چیز دے دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی یہ رواج ہے، ہمارے ہاں رواج ہے دودھ پلا دیتے ہیں، کیونکہ اس کو نفسیاتی طور پہ ہی ہوتا ہے نا، خون دے دیا تو بڑا جسم میں بہت طاقت وغیرہ وغیرہ کمی آ جائے گی، تو اسے دودھ پلا دیتے ہیں۔ اب یہ دودھ پلانا کون ناجائز کہے گا؟ وہ جو دودھ پلائی ایک رسم ہے، آفتاب صاحب یاد ہے؟ وہ ایک الگ چیز ہے۔ یہاں دودھ پلاتے ہیں جس سے خون لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس دودھ پینے میں بھی اور اس میں بھی۔ اس سے اگر واؤچر دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، یہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہے۔ شریعت میں جس حدیث کو آپ نے کہا ہے کہ شاید یہ آیا ہے، وہ حدیث میں ایک جگہ آیا ہے بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا 3 چیزوں سے۔ فرمایا خون کی قیمت مت لینا، انسانی خون بیچنا بنیادی طور پر ناجائز، اس لیے جو لوگ کسی شدید مجبوری، زندگی اور موت کا جب تک مسئلہ نہ پیش آئے تب تک، یعنی اتنا ہی بھوک ہے، مر جائے گا، پیسے نہیں ہیں، اب خون بیچ رہا ہے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے اضطرار کا، لیکن نارملی خون کو بیچنا بالکل درست نہیں ہے، اس کی قیمت وصول کرنا حرام کا وصول کرنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز بخاری میں آئی ہے، فرمایا کتے کی قیمت مت لینا، کتا بیچنے سے منع فرمایا۔ کتے کی ایک قسم وہ ہے جس پہ کسی نے اپنا پیسہ خرچ کیا ہے، مثلا شکاری کتا ہے، اس نے اس کی تہذیب، پرداخت، اس کی غذا وغیرہ۔ جو کتے پلے ہوئے ہوتے ہیں نا، جن کو باقاعدہ طور پہ ٹریننگ دی جاتی ہے، اس کی خرید و فروخت جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ چنانچہ ایک ٹرینڈ تھا کتا، شکار کرتا تھا، اسے کسی لڑکے نے مار دیا، دوستی میں جیسے خار ہو گئی تو ایک نے دوسرے کی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے یہاں چلا گیا وہ، اس نے کہا امیر المومنین اس سے کتے کو مار دیا ہے، مجھے اس کتے پہ اتنی محنت کرنی پڑی، خرچ کرنا پڑا، اب اس کو سزا دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا 20 اونٹ اس کو ادا کرو۔ 20 اونٹ کوئی 15-20 لاکھ تو بنتا ہی ہوگا۔ اس لیے حنفی فقہا جو کتے کے متعلق صرف اتنا جملہ لکھتے ہیں نا کہ کتے کا خرید و فروخت جائز ہے، لوگ بخاری کی روایت لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز ہے، یہ حنفی کہتے ہیں جائز ہے۔ بھیا یہ بات نہیں ہے،
ہم سب اسی کتے کی خرید و فروخت کے قائل ہیں جس پہ کسی نے اپنا پیسہ صرف کیا ہو یا اپنا وقت لگایا ہو۔ تیسری چیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خاتون جو ناجائز طریقے پہ مال کماتی ہیں، یہ تو سمجھنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن الآکل الربا، چوتھی چیز جس پہ خدا نے لعنت کی ہے وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں، والواشمہ والمتوشمہ، اور یاد رکھو کہ جو آدمی بھی جسم پہ کچھ گدواتا ہے اس کی کمائی بھی حرام ہے اور یہ فعل بھی حرام۔ ہوتا یہ تھا اس زمانے میں کہ مثلاً اپنی کمر پہ، بازو پہ، کندھوں پہ کسی جگہ بھی شیر کی تصویر بنا لی، اس طرح کی تصویریں بنا لیں، اور پھر اس کی بسا اوقات والعیاذ باللہ عبادت بھی ہوتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جڑ ہی اکھیڑ دی، آپ نے فرمایا یہ کام کرو ہی نہیں، انسانی جسم ہے، قابل احترام ہے، اس طرح کی چیزیں درست نہیں۔ آج کل علماء کی طرف سے بٹ کوائن اور کرپٹو کے حرام کا فتویٰ دیا جا رہا ہے۔ امریکہ اور دنیا میں بہت سے ممالک اپنے اسٹریٹجک ریزرو کی حیثیت سے رکھ رہے ہیں۔ اگر میں یہ سب جاننے کے باوجود اس وجہ سے کام نہیں کرتا کہ زیادہ تر علماء اس کو حرام کہتے ہیں، تو کیا یہ چیز تقویٰ میں آئے گی؟ اور اگر اس معاملے میں چند علماء کی رائے مان لوں تو کیا یہ میرے لیے ٹھیک ہوگا؟ دیکھیے بھیا، آپ نے خود ہی اس کا جواب دے دیا ہے ماشاءاللہ۔ دونوں چیزیں اس وقت دنیا میں بہت بڑی تعداد علماء کی، اور خاص طور پہ جو ویسٹرن کنٹریز میں ہیں، وہ اس کے حلال ہونے کا، جائز ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، اور پاکستان سے الرشید کے مفتی حضرات جو ہیں اس کے جواز ہی کا فتویٰ دیتے ہیں۔ ہم نے بھی اسے جائز ہی کہا تھا، اور وہاں تک کہ عثمانی صاحب اور یہ حضرات اس کو ناجائز کہتے ہیں، وہ بھی ایک۔ آپ اس جائز اور ناجائز سے بچنا چاہیں، اپنے آپ کو الگ رکھنا چاہیں، بسم اللہ، کس نے روکا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا کہ کچھ چیزیں حلال ہیں، کچھ حرام ہیں، واضح طور پر کچھ چیزیں ہیں جن میں لوگوں کا اختلاف شبہ ہوگا، تو شبہ والی چیز کو چھوڑ دینا اور جو پکی بات ہے اس کو لے لینا۔ تو آپ نے دونوں کو چھوڑ کے پکی بات کا لکھیار نہیں پڑھنا، یہ آپ کا تقویٰ ہے۔ لیکن تقویٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو علماء سے جائز کہتے ہیں یا جو کاروبار کرتے ہیں ان کو کوئی لان تان کی جائے، بہت بری بات ہے۔ ان کے پاس بھی اپنے دلائل، ان کے پاس بھی اپنی چیزیں موجود ہیں۔ تو اس لیے بہت مرتبہ ان جدید مسائل میں پیش آتا ہے کہ علماء کی ایک جماعت اسے جائز کہتی ہے، علماء کی ایک جماعت اسے ناجائز کہتی ہے۔ تو جب واقعی جو اہل علم ہوں ان میں جب اختلاف ہو جائے اور کوئی آدمی اپنے آپ کو اس اختلاف سے نکال کے رکھے، اس کا تقویٰ، اگر کوئی کام کرتا ہے تو دلائل ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، اسے برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ عورتوں کا کان بنوانا کیسا ہے؟ یہ بھی اردو میں لکھ دیا کیجیے۔ اچھا، دھرم پورہ لاہور سے۔ عورتوں کا کان چھدوانا، اس کا تو حدیث میں ثبوت آیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز ہی قرار دیا تھا، بلکہ حکم بھی دیا تھا۔ اب یہ کب سے شروع ہوئی ہے کوئی مستند روایت اس سلسلے میں ہمیں معلوم نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ بچیوں کے زیورات کو دیکھتے تھے، بلکہ ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہماری زمین تھی اس میں کھیرے اور تریں اور اس قسم کی چیزیں لگی تھیں، اور ہمیں معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تریں، کھیرے، کدو جو ایک اس فیملی سے ہیں، ان سبزیوں کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ تو ہماری فصل جب اتری تو میری ماں نے چنگیر بھری اور کہا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دے کے آؤ۔ تو میں حاضر ہوئی، میں چھوٹی بچی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، تو اسی حالت میں فرمایا کہ کیا لائی ہو؟ میں نے کہا جی یہ چیز ہے آپ کے لیے۔ آپ اٹھے، اس چنگیر کو خالی کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سونا بھر کے مجھے دیا اور فرمایا یہ لے جاؤ، اپنی والدہ اور اپنی خالہ تینوں تم لوگ اس سے اپنے زیورات بنا لیں۔ تو بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخی تھے کہ ہم لوگ کیا لے کے گئے اور آپ نے اس میں چنگیر کو سونے سے بھر کے میں دیا، تو اس لیے ٹھیک۔
کسی بیان میں مشکل پیش آئی کہ ہمارے یاراں دوزخ کرنل محمد خان نے لکھی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بہت اچھی رہنمائی فرمائی، اللہ جزائے خیر دے۔ ہم نے شاید اس میں بھی یہی کہا ہے کہ حوالہ میں صحیح طرح یاد نہیں، کیونکہ مدت ہوئی کبھی اس سے پڑھا۔ یہ جو آپ ان پڑھ لوگوں کو اشارتاً کہتے ہیں کہ چھوٹا ذہن اور زبان پہ عبور نہ رکھنے والے اور کچھ کم علم جاہل، جو عرف میں برا تسلیم کیا جاتا ہے، کیا یہ کبر نہیں ہے؟ اور جو تعریف کبر کی ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کبر وہ ہے جو سچ کو ٹھکرا دے، کیا اس تک محدود نہیں ہے؟ نہیں بھیا احمد صاحب، کبر بہت وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں، ہم اب بھی اس موقف پہ قائم ہیں کہ خدا کے دین میں رہنمائی پڑھے لکھے لوگوں کو کرنی چاہیے، بس اتنی بات۔ یہ جو نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں نا، جنہیں قرآن ناظرہ بھی نہیں پڑھنا آتا، یہ جاہل ہوتے ہیں، انہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ دین میں لوگوں کی رہنمائی کا منصب لے لیں۔ اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر ہمیں بھی منصب دے دیں، ہم بھی سائنٹسٹ جو لکھتے ہیں اس میں دخل دیں، ہم بھی کہیں کہ آئنسٹائن پاگل تھا، یہ جو اس نے چھوٹی سی ایک ایکویشن یا جو کچھ بھی لکھا ہے اس میں ہماری بھی رائے چلنی چاہیے۔ ہے کوئی تو کسی کو ہم کہیں ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو، سرجری کے پاس جائے، ہمارے گھر آنا، ہم تمہیں ایسی ایسی چیزیں دیں گے، تو یہ جو جہالت ہے نا، اس نے امت کے پاؤں پکڑ لی۔ مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ ایک آدمی اگر کپڑے سی رہا ہے تو میں جا کے کہوں یوں نہیں، یوں بخیا لگاتے؟ مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ ایک مالی کو میں جا کر یہ کہوں کہ نہیں، یہ پودا ایسے نہیں، اس موسم میں لگائیے؟ اسی طرح کیا حق پہنچتا ہے کہ جس نے زندگی علم میں نہیں گزاری، اب وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے دین میں، ایک نیا طبقہ، ایک نیا فرقہ، ایک نیا فتویٰ؟ رہ گئی یہ بات کہ ہم متکبر ہیں، تو بھائی یہ تو چھوٹی بات ہے، ہم اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہتے ہیں۔ اب بھی آج بھی صبح کئی مرتبہ کلمہ پڑھا، میں اپنے آپ پہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم کہیں کفر میں نہ پڑ جائیں۔ ہم نے اپنے حضرت رحمۃ اللہ سے عرض کیا تھا تو حضرت ابھی تمہارا تو پتہ نہیں، لیکن میں 10,000 مرتبہ روزانہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں کہ کہیں میں کافر نہ ہوں اور کہیں میری موت کفر پہ نہ آ جائے۔ میں نے کہا 10,000 مرتبہ فرمانے لگے، اتنے گھنٹوں میں یہ پورا ہو جاتا ہے، تو کیا ضرورت ہے باتیں کرنے کی؟ میں کلمہ پڑھتا رہتا ہوں ہر روز 10,000 مرتبہ۔ پھر ہمیں یاد آیا کہ سلسلہ نقشبندیہ میں اس سے مجدد الفسانی سے ہندی رحمۃ اللہ علیہ نے تربیت میں فرمایا کہ سالک جب اس مقام تک پہنچ جائے تو اسے چاہیے کہ 10,000 مرتبہ روزانہ کلمہ طیبہ پڑھے۔ تو ہمیں اپنے کفر کا احساس رہتا ہے، اگر صرف متکبر ہوں تو پھر بھی غنیمت ہے کہ جہنم سے نکل تو جائیں گے نا، والعیاذ باللہ، اور اگر کفر ہوا تو پھر کیا ہوگا؟